بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری محبت کی وجہ سے میری ذات پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کے وقت درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس بندے کے اس دن اور اس رات کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مرسلات کا آج آخری حصہ ہماری تفسیر کا مکمل ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ جہاں سے مضمون کو ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے بات کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا قیامت والے دن یہ جتنے بھی جھٹلانے والے لوگ ہوں گے وہ اللہ کو جھٹلائیں یا رسولوں کو جھٹلائیں یا پھر دین کو جھٹلائیں یا پھر حق کو جھٹلائیں یا ویسے جھوٹ بولیں، یعنی جتنے جھوٹے لوگ ہیں اور جن جن چیزوں کو انہوں نے جھٹلایا ان سب کو یہ کہا جائے گا کہ اب اس چیز کی طرف چلو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ان کے جھٹلانے والی چیزوں میں ایک جہنم بھی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مر گئے نا تو کون اٹھائے گا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کیڑی جنت تے کیڑی دوزخ، اے میں گلہ نے ساریاں مر گیا تے سارا سسٹم ہی مک جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں سے فرمائے گا کہ پہلے تم نے رب کو جھٹلایا، پھر رسولوں کو، پھر دین کو، پھر حق کو، اور پھر ساری حیاتی جھوٹ بولا، اور پھر تم نے مرنے اور اٹھنے اور جہنم تک کا انکار کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے آپ جن جن چیزوں کا انکار کرتے تھے نا بالخصوص تمہارا ٹھکانہ جہنم میں، چلو آپ جہنم کی طرف۔ اور فرمایا کہ جہنم میں سے ایسے دھواں نکلے گا کہ وہ دور سے نظر آئے گا کہ شاید بادل ہے، لیکن وہ بادل نہیں ہوگا، وہ جہنم کا دھواں ہوگا۔ اور پھر فرمایا دور سے محلات کی طرح نظر آئے گا۔ یہ ساری سابقہ جمعۃ المبارک میں بات ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ینطقون، فرمایا وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ اس پر بھی میں نے کلام کیا تھا، قیامت والے دن نہ بولنے والے کیسے لوگ ہوں گے، یہ سابقہ جمعہ میں نے عرض کر دیا تھا۔ اور اشارتاً آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ ہوں گے کہ جن کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، وہ نہیں بول سکیں گے۔ تو پھر کیسے ان کی جو گواہی ہوگی یا سوال و جواب ہوں گے تو وہ کیسے مکمل ہوں گے؟ تو فرمایا کہ ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، زمین گواہی دے گی کہ اس نے فلاں فلاں جگہ پر کیا کیا تھا، وہ منہ سے نہیں بول سکے گا۔ یہ سورہ یاسین شریف میں موجود ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ان کے منہ پہ ہم مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے اور وہ گواہی دیں گے۔ ایک طبقہ یہ ہوگا جو نہیں بول سکے گا، اور دوسرا طبقہ وہ ہوگا جن کو بولنے کا کہا جائے گا لیکن وہ بولیں گے کیا؟ یہ 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اللہ فرمائے گا آج تمہیں بولنے کی اجازت ہے لیکن اور کچھ نہیں بولنا، ساری زندگی میں جو تم بولتے رہے، جو تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے بول ہیں، آج وہ پڑھ کے سناؤ۔ اور یہ بھی بہت بڑا عذاب ہوگا کہ بندہ اپنے خود کے بکے ہوئے جملے، اب ان میں اکثر ہمارے جو جملے ہوتے ہیں اس میں کوئی صداقت والی بات نہیں ہوتی، یا کوئی اچھی باتیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی محفل و مجلس اچھی ہوتی ہے اور ان کے جملے اچھے ہوتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر
جب ملاقات کرتے ہیں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ، پیٹھ پیچھے جاتے ہیں تو گالیاں آتے ہیں، پیو انجے تے ہے انجے، اور پھر تانے اور پتہ نہ جانے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو منافقانہ زندگی، اور پھر یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلق جوڑ کے باتیں کی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری چوری ڈاکے والی، تو یہ ساری کیسے وہ پڑھ کے سنائے گا؟ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور تیسرے کافر ہوں گے جن کو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، بالکل یہ نہیں بول سکتے۔ اور یہ کیوں نہیں بول سکیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، فرمایا نہ انہیں اجازت دی جائے گی اور نہ ہی وہ کوئی حجت اور عذر قائم کر سکیں گے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے یا پھر ہم یہ مسئلہ تھا یہ تھا۔ فرمایا سب ان کی حجتیں ختم ہو گئی دین آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، ایمان آنے کے بعد، اور ان کے جھٹلانے کے بعد وہ کسی قسم کی بات نہیں کر۔ یہ تیسرا ٹولہ ہوگا۔ اور چوتھا جو گروہ ہوگا وہ مقدس گروہ، نبیوں کا، شہیدوں کا، علماء کا اور ولیوں کا ہوگا۔ ان کو اللہ رب العزت اجازت عطا فرمائے گا کہ تم بولو، تو پھر یہ کہیں گے ہم کیا بولیں؟ تو اللہ فرمائے گا تم میرے مخلوق کی شفاعت کرو، میں تمہاری شفاعت قبول کر کے ان کو جنت عطا فرما دوں گا۔ یہ قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے، اور کہ کثیر دلائل موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام کا نام لے کر، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کا نام لے کر فرمایا گیا کہ عثمان قیامت والے دن نبیوں کی طرح شفاعت کرے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں ہے قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام جہاں جلوہ گر ہوں گے وہاں بلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنت کے فرشتے تو بھی آ جا چابیاں لے کے، اے جہنم کے فرشتے تو بھی آ جا چابیاں لے کے۔ کیا کرنی ہے؟ فرمایا ابو بکر و عمر کو دے دو، جس کو چاہیں یہ جنت میں داخل کر دیں، جس کو چاہیں یہ جہنم میں داخل کر دیں۔ یہ حضرت ابو بکر و عمر کی شان ہوگی قیامت والے دن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو علماء ہوں گے ان کو جنت کے دروازے پر روکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ واپس چلو میدان معاشر میں۔ یہ کہیں گے کیوں؟ تو کہا جائے گا جو جو لوگ تم سے محبت کرتے تھے، جس نے وضو کروایا، پانی پلایا، کبھی بھی تم سے کوئی اچھا سلوک کیا، فرمایا آج پہچانو، اس کی شفاعت کرو، آج اللہ تمہاری شفاعت قبول کر کے ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ قیامت والے دن کا منظر اور یہ بولنے اور نہ بولنے کے حوالے سے بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بہرحال جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی تباہی ہوگی۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ بِالْأَوَّلِينَ، اللہ فرماتا ہے یہ فیصلے کا دن ہے، ہم تمہیں جمع کریں گے، یہ تمہاری بھول اور یہ وہم یہ ہم ختم کریں گے اور ہم سب کو جمع کریں گے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ فرماتا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر کوئی بہانہ شانہ ہے تو ہن بھی لا لو۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے، کوئی بہانہ ہے تو ہن بھی لا لو۔ اللہ فرماتا لے آؤ اپنے بہانے، لیکن کوئی نہیں لا سکے گا۔ دیکھیے یہ جو قیامت کا دن ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ یہ دن ہونا چاہیے۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ عقل بھی کہتی ہے کہ یہ دن ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے مولانا، بتلائیے ذرا۔ علماء نے بڑا خوبصورت تجزیہ اور بڑی خوبصورت چیز کو واضح فرمایا۔ کہتے ہیں دیکھیے اگر کوئی ایک گاؤں ہو مثال کے طور پر، اور اس گاؤں کو کوئی آباد کرے اور یہ کہہ دے کہ تم میں سے جو اچھا کام کرے گا وہ گاؤں والا سردار کہہ دے کہ میں اسے انعام دوں گا، اور جو برے عمل کرے گا میں اسے سزا دوں گا، اور وہاں پر سب کو اختیار دے دیا جائے کہ 100 سال تم نے زندگی گزارنی ہے، بعد میں تم سے پوچھیں گے، پہلے ہم نے بتا دیا ہے تم نے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی۔ اب ظاہر سی بات ہے لوگ کئی عمل کریں گے، کئی نہیں کریں گے، اور کئی کہیں گے ہم یہ کر لیں تو بعد میں یہ کریں گے بعد میں۔ اب اس میں کئی غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، کوئی کسی کا پیسہ چھین کے بھاگ گیا، کوئی کسی کا قتل کر کے بھاگ گیا، کسی نے اس کو مار دیا اور بھاگ گیا، اب یہ کمزور ہے، بدلہ یہ نہیں لے سکتا، تو اب کیسے لے گا؟ تو کہا کہ ایک دن اس سردار کو چاہیے کہ ایسی کچہری لگائے جس کے اندر پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے، اور جس پر جتنا ظلم ہوا وہ بدلہ لے کے دے، اور جس نے جتنا ظلم کیا ہے اس کو اتنی سزا دے۔ ایسے ہی ہے جناب۔ تو کہا یہ عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو یہ ایک انداز ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ نے بھی پوری کائنات بنائی ہے اور پھر ان کو قیامت تک کے لیے ٹائم دیا اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے،
اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا جو اچھے عمل کرے گا، قد افلح من زکاہا، جو اچھے عمل کرے گا پاکیزہ زندگی بسر کرے گا، فرمایا وہ کامیاب ہو جائے گا، وقد خاب من دساہا، اور برباد ہو جائے گا وہ بندہ جس نے پاکیزہ زندگی بسر نہ کی۔ یہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ اب دنیا میں لوگ آ گئے، لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، کئی بندے ہوتے ہیں داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ کئی بندے نماز بھی پڑھتے ہیں اور 2 نمبر کام بھی رج کے کرتے ہیں، بینک کے اندر پیسہ ان کا سود کا پڑا ہوا ہوتا ہے، مہینے کا پرافٹ آ رہا ہے، کھا رہے ہیں، حاجی اور ہی نماز ایک نہیں چھڑ دے پہ، چپ ہو گئے ہو، خیر تو انہیں سارے رکھا اتنے بیٹھے، بات سنا کریں نا ذرا غور کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ دے نہیں رہے، بس دبی کھلوتے نے جناب، قتل و غارت ہو رہی ہے، جھوٹیاں گواہیں، جھوٹے فیصلے، ظلم و ستم، بس غریبوں پر ظلم، اس کا پیسہ کھا لیا، دبا لیا، کون ہے جو بدلہ لے کے دے؟ فرمایا قیامت کا دن ہے ہی اس لیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا قیامت والے دن ایک ذرہ نیکی کا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے چھپائے گا نہیں، تمہیں عطا فرما دے گا، اور اگر ایک ذرہ گناہ کا ہوا تو اللہ اسے چھپائے گا نہیں، اس کا بھی بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں طلب فرمائے گا، اور طلب فرما کے وہاں پر جن کے اوپر ظلم ہوا ہے اور جن کو دنیا میں انصاف نہ مل سکا، یہ لوگ ڈنڈیاں مارتے رہے، اپنی برادریوں کے فیصلے کرتے رہے، اپنی پارٹیوں کے فیصلے کرتے رہے، پیسے لے کر جھوٹیاں گواہیاں اور ڈیروں کے اوپر غریبوں پر ظلم کرتے رہے، ان سب کو قیامت کے دن لٹکایا جائے گا۔ اور یہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسا دن بھی تو ہو نا جس میں ایسا شفاف قسم کا انصاف ہو کہ ہر بندہ کہے کہ مجھے انصاف مل گیا ہے، اور جس نے جتنا ظلم کیا ہے اس کو اتنی سزا مل گئی ہے۔ فرمایا وہ اور تو کوئی دلوا نہیں سکتا، وہ میرا رب ہے، اور اسی کے لیے میرے رب نے قیامت کا دن مقرر فرمایا ہوا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اگلی بات بھی ہے، عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے قیامت کا دن لگے، کیوں؟ فرمایا پھر اللہ نے جو فرمایا سورہ ملک، اس کی ابتدائی آیات آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرما لوگو ہم نے تمہیں زندگی اور موت اس لیے دی ہے تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تمہیں اگر زندگی دی ہے تو تم نے ہمارے لیے کتنے اچھے عمل کیے ہیں۔ اب قیامت والے دن جتنے اچھے اعمال والے ہوں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جنت کا، تو فرمایا اللہ وہ جنت عطا کرے، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے اور کفر کیا ہے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جہنم کا، تو اللہ ان کو جہنم دے۔ فرمایا یہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ فیصلہ بھی ہو اور شفاف ہو، ایک ایسی عدالت اور کچہری ہونی چاہیے جس میں کسی قسم کا جھوٹ نہ چل سکے اور ہر چیز واضح ہو جائے، اور وہ میرے رب کی عدالت ہوگی۔ اور فرمایا اس کے بعد جو فیصلہ ہو جنت یا جہنم کا، وہ قرار واقعی سزا بھی دی جائے، نہ ہونا ہوئے بندہ عدالت تو باہر نکلے تو موڑ نس جاوے۔ فرمایا نہیں، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ عقل بھی تقاضا کرتی ہے، اور اگر اتنی عقل ہو تو بندہ قیامت کو بھی مان جائے گا اور بندہ جنت اور دوزخ کو بھی مان جائے گا۔ اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو میرے عزیز ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہماری جتنی بھی زندگی ہو گئی، چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھے احباب تک یہاں مرکز میں تشریف لاتے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی عقل سے سوچیں آخر ہم کب تک چھپتے رہیں گے؟ اپنے رب کے سامنے تو نہیں نہ چھپ سکتے، تو جب نہیں چھپ سکتے تو پھر ظلم کیوں؟ پھر غریب کا کھانا کیوں؟ پھر غریب کو تنگ کرنا کیوں؟ پھر اللہ کی نافرمانی کیوں؟ اب آگے سمجھ، یہ سوالیہ نشان ہے جو ہمارے ضمیر کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور جس دن ہمیں سمجھ آ گئی مسئلہ سارا ہی حل ہو جائے گا۔ اصل میں آج کل ہم نے ذہن یہ بنایا ہوا ہے، ہمیں نا 2-3 چیزیں ہیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں دولت دوسرے بندے کی زیادہ لگتی ہے، یار اس کو بڑا پیسہ ہے، علم اپنا زیادہ لگتا ہے، حالانکہ بسا اوقات بندے کے بعد دولت ہوتی ہے علم نہیں ہوتا۔ وہ پنجابی دی ایک مثال ہے نا، پرائی مائی دا چڈا بڑا لگتا ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ ایک کہاوت بزرگاں میں نہیں بنائی، اس کے اندر حقیقت ہے۔
اپنی نسلی بھی چیز ہو نا تو بندہ اگلے والی دیکھتا رہ جاتا ہے. تو بندے کو جو دولت ہوتی ہے نا وہ اگلے کی زیادہ لگتی ہے, اور جب علم کی بات آ جائے تو اپنے سے بڑا مفتی کوئی نہیں. ایتھے جننے بیٹھے ہو تو کسے نو پھرول لے, یہ سارے رتے لال نہ نکلنے تو گل ہوئی نہیں. توجہ فرمائی آپ نے, آدھے نہیں یہ نو کپ وہ لال ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ ہمیں بسا اوقات ایسا لگتا ہے. اور پھر اگلی بات, ہمیں ظلم اگلے بندے کا نظر آتا ہے, اپنے آپ کو ہم فرشتہ دیکھتے ہیں. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. اگلے کا ظلم نظر آتا ہے, اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, اور اپنے ظلم پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی میں کیا کر رہا ہوں. اپنے آپ کو ہم حاجی سمجھتے ہیں, بلکہ اولاد کی بات بھی ہو, باقی سب کی اولاد ہمارے لیے گناہگار سیاہکار بدکار ہوتی ہے, اور اپنی حاجی فخر الدین ہوتی ہے. ایسے ہی تسلیاں تشفیاں, میرکل قسم چوالا میرے پتر تہندے ہیں نہیں, میریاں دیاں واہ واہ واہ, تو سان گندے ہوتے سارے. کیا باتیں کرتے ہو یار, یہ ہمارے اسلام کا مزاج نہیں ہے بھائی. اسی طرح ہمیں گناہ دوسرے کے نظر آتے ہیں, لیکن اپنی صرف نیکیاں نظر آتی ہیں, اپنے گناہ نہیں نظر آتے. آواز کمزوروں والی آپ حضرات. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے, یہ چیزیں ہمیں اپنی دیکھنی ہیں. بزرگوں نے کتنی پیاری مثال دی, جب تو ایسے کہتا ہے نا, اب دیکھو ایسے ہے نا, اے 3 انگلیاں میرے آل نے 3, میں این جالی نو کیتی جانا, این جالیاں نو ویکھدا ہی نہیں پیا. بھائی اصل مسئلہ یہ ہے, کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں دوسرے کی نظر آتی, اپنی نہیں نظر آتی, اور جس دن ہمیں اپنی نظر آ گئی مسئلہ حل ہو جائے گا. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میرے عزیز اور میرے پیارے دوست, میرے بھائی, ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر توجہ کریں, اور جس دن ہماری توجہ ہوگی اس دن مسئلہ حل ہوگا. ورنہ یہ یاد رکھنا قیامت والے دن میرے رب تبارک و تعالی نے ہر چیز کو واضح فرما دینا ہے, اور اللہ نے تو فرما دیا ھذا یوم الفصل, فرمائیے قیامت کا دن یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم والاولین, ہم تمہیں جمع کریں گے اور پہلے لوگوں کو بھی ہم جمع کریں گے, سب کے ساتھ تمہیں جب میرے رب نے فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ, اللہ فرماتا ہے کوئی بہانہ شانہ ہے تو آج لا لو, نہیں چلے گا بہانہ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کو؟ میرے بھائی اس واسطے نا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے کم از کم ایمان کی حفاظت تو کریں. میں یہاں پر آپ کو ایک حدیث سناؤں, کیا فرماتے ہیں؟ اصل اصلاحی تقریر ہو جائے نا زیادہ تو بس اوقات لوگ سارے چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں یہ تھوڑی اندر کی جو صفائی ہے نا یہ ہونی چاہیے, ویسے یہ ٹیوننگ ہماری ہونی چاہیے. بہت زیادہ یہاں پر نا گند اٹکا ہوا ہے, اس کو نکالنا چاہیے, اور اس کے لیے آپ بڑے پریشان نہ ہوا کریں, اپنے اوپر طاری کریں, اپلائی کریں, اور اس کے مطابق عمل فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. یہ صحاح میں موجود ہے اور دیگر کئی کتب کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. فرمایا اس کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, اللہ فرمائے گا اس کا نامہ اعمال تولو, تو وہ رونے لگ جائے گا, باری تعالیٰ میں دیکھ رہا ہوں میرے نامہ اعمال میں کوئی ایک نیکی بھی نہیں, گناہ ہے اور 99 دفتر. کتنے دفتر؟ اور حدیث کے لفظ ہے جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک دفتر ہوگا, اور 99 دفتر ایسے ہوں گے. اتنا بڑا گناہگار. اللہ فرمائے گا اعمال تولو, بندہ روئے گا, باری تعالیٰ معافی دے دے, جو کیا دھرتا ہے میرا ہے, میں نے دیکھ لیا ہے, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے, لیکن میرے اعمال نہ تول. اللہ فرمائے گا لا تبدیل لکلمات اللہ, ہم نے کہہ دیا ہے اعمال تولنے ہیں تو تولنے ہیں. تو وہ بندہ کہے گا باری تعالیٰ اعمال اس کے تلتے ہیں جس کے پلے کچھ نیکیاں ہوں, میری تو نیکی نہیں ہے. اللہ پاک وہاں پر پتہ کیا فرمائے گا, ذرا غور سے سننا. اللہ فرمائے گا کوئی نیکی تجھے یاد ہو اور اس فرشتے نے نہ لکھی ہو, چیتا کر خاں, صدقے جاواں صدقے جاواں. اللہ فرمائے گا وہ کوئی تینوں نیکی یاد ہوئے اے دن نہ او چیتا کر خاں, وہ آکھے گا نہیں باری تعالیٰ منو سارا پتہ ہے بھی یہ سارے پاڑے میرے نے. اچھا اللہ فرمائے گا اچھا دیکھ یار یہ گناہ ہے نا, ان میں دیکھ کوئی گناہ تو نے نہ کیا ہو اور اس نے لکھ لیا ہو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ وہ کہا کہ نہیں باری تعالیٰ یہ جو فرشتے ہیں یہ نافرمان نہیں ہے, یہ جو کیا صحیح کیا ہے. اچھا اللہ رب العزت فرمائے گا
نہ اس نے تیرے اوپر ظلم کیا نہ اس نے, نہیں جی. اللہ فرمائے گا افلک عذر یا عبدی, اے میرے بندے آج کوئی بہانہ نہیں بنا دے تاکہ ہم تیری بخشش فرما دیں. آج کوئی بہانہ بنا تو وہ رونے لگ جائے گا. باری تعالیٰ بہانہ اور میں, بہانہ اس کے سامنے بنایا جاتا ہے جو دلوں کی نہ جانے. تو علیم بذات الصدور, جو ہمارے سینوں کی تہوں میں چھپا ہوا ہے تو وہ بھی جانتا ہے. تیرے سامنے کیا بہانہ بناؤں, اور بہانہ بھی بناؤں تو کیسے؟ پہلے میں ویکھی کھلوتا اتنے بڑے بڑے گناہ, میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا, باری تعالیٰ بس مجھے معاف کر دے. توجہ ایسا حضرات کی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرمائے گا لیکن اعمال تو تیرے تلیں گے. وہ کہے گا باری تعالیٰ کیسے, نیکی نہیں ہے. اللہ ایک فرشتے سے فرمائے گا ادھر آ. وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ اس بندے سے کہے گا ان لک عندنا حسنہ, اے بندے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. ایک نیکی تیری ہمارے. یہ سارے حضرات ذرا غور فرمائیں, اور اس نیکی کی ہم نے حفاظت بھی کرنی ہے, اس لیے روایت سنا رہا ہوں. ایک نیکی تیری ہمارے پاس ہے. وہ بندہ پھر کہے گا باری تعالیٰ کتھے ایک کتھے اے. اللہ فرمائے گا بس اب تو بول نہیں سکتا, ہمارا فیصلہ نو چینج, نہیں چینج ہوگا. کہہ دیا تو ہو گیا بس. فرشتے کو کہا جائے گا نیکی لے کے آ. کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کے آئے گا لپیٹا ہوا, ایک طرف اسے رکھ دیا جائے گا اور دوسری طرف 99 دفتر گناہوں کے. میرے رب کی قدرت کا کرشمہ یہ ظاہر ہوگا, 99 دفتروں کا وزن کم اور ایک ٹکڑے کا وزن زیادہ, اور بندے کا فیصلہ جنت کے لیے ہو جائے گا. اللہ اکبر. ایک کاغذ کا ٹکڑا اور فیصلہ جنت کا وزنی ہو جائے گا. اس کو جب یہ پتا چلے گا, ظاہر سی بات ہے ایک بندے کو پتا ہو کہ مجھے ابھی پھانسی ہونے والی ہے اور پتا چل جائے تو چھوٹ گیا ہے, کتنی خوشی ہوگی. اور وہ جہنم سے چھوٹ جائے, ایسا ہی ہے نا. فرمایا جب وہ جنت کے دروازے پر جائے گا فرشتے کہیں گے ادخلوها بسلام آمنین, جاؤ بھائی سلامتی کے ساتھ. وہ کہے گا نہیں میں نہیں جانا. وہ آکھنے گا تو کیوں نہیں جانا بھائی؟ وہ آکھے گا یار مینوں چیتا ہون آیا بھی میں ویکھنا چاہنا بھی وہ کاغذ دے اوتے میری نیکی کیڑی سی, مینوں پتا بھی تو لگے نا یار, میں نے وہ نیکی دیکھنی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں گے. اللہ فرمائے گا بھائی اس کو دکھاؤ, جب بخش دیا تو پردے کس بات کے, اس کو دکھاؤ اس کی نیکی کون سی ہے. توجہ ہے جی. وہ جب کاغذ کا ٹکڑا کھول کے دیکھے گا نا تو اوپر صرف یہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ جو شہادت اور گواہی, یہ جو رب کو ماننا, یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ ہوگا. وہ بندہ کہے گا باری تعالیٰ ایک مرتبہ کلمہ, تیری شہادت, تیری گواہی, تجھے میں نے وحدہ لا شریک مانا, تیرے محبوب کو آخری نبی مانا, بس ایک مرتبہ, اور میرے اتنے گناہ معاف ہو گئے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اس میں صرف یہ نہ دیکھ کہ یہ 2 لائنیں ہیں, یہ دیکھ اس میں نام کس کس کا آیا ہے. ایک تیرے خدا کا نام ہے, دوسرا تیرے محمد مصطفیٰ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا ان ناموں کا صدقہ ہے ہم نے تیری شہادت اور گواہی کو رکھا ہوا تھا, اور تم نے بڑے بڑے گناہ کیے لیکن تم نے اپنی گواہی کو ضائع نہیں ہونے دیا, کلمے کو برباد نہیں کیا, تو آج یہ کلمہ تیرے کام آ گیا ہے. میرے دوست ہم جتنے بیٹھے ہیں کلمہ پڑھنے والے, ہم اپنے اکثر کئی لوگ ہوتے ہیں جو کلمے کو برباد کر بیٹھتے ہیں. کلمہ پڑھ کے او یار قسم والی گل ہے بڑیا میں ہنج کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا, جھوٹی قسم اٹھائی فارغ. کہاں بیٹھے؟ جھوٹ سے بچو, جھوٹی گواہی سے بچو, جھوٹے فیصلے سے بچو, جھوٹے بندے سے بچو, کم از کم اپنا ایمان تو بچا. باقی عمل تو بعد کی بات ہے جناب, ایمان تو بچائیے. یہاں پتہ جرم کیا ہے, کہنا میرے کو قرآن چکا لو, اور یارا کی بچیا تیرے پلے, تو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, کیسے؟ پتہ ہے میں نے غلط کیا ہے,
कितना मुतमिन होकर कुरान उठा रहा है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं और बिलखुसूस जो हमारा इलाका है, यहां पर अमूमी तौर पर छोटे छोटे जुर्म किए जाते हैं और बाद में जब पकड़े जाएं तो फौरन मेरे को कसम चबाला अकुरा न्याल लैला बढ़िया वाह भाई वाह कहते हैं कि नहीं कहते, मिनट मार देने कुरान चुक के हो गए जनाब। ईमान नहीं रहता भाईजान, ईमान नहीं रहता। तवज्जो है कि कोई नहीं हम समझ रहा। और बाकी तो पुत्र तेरियां बाद दियां गल्लां अमल ते किन्ने तो तो बाद दियां गल्लां, जदों ईमान ही कोई नहीं। मेरे अजीज ईमान तो बचा लो। इसी वास्ते नबी पाक ने फरमाया अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया सबसे तकड़ा जिक्र वो ला इलाहा इल्लल्लाह का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका विर्द किया करें, इसको पढ़ा करें, इसकी रोजाना की कम अज कम एक तस्बीह जरूर किया करें। आप इसकी बरकत को देखेंगे, ईमान महफूज रहेगा। और मेरे मुर्शिद गिरामी सय्यदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आप फरमाते हैं कि जब भी रात सोए ना तो सारे दिन का गौर किया करें कि आज मैंने क्या किया, कहां कहां क्या कुछ किया है। अल्लाह से माफी मांग के सोया करें और कलमा पढ़ के सोया करें। समझ आ रही है? और जब सुबह उठे तो सबसे पहले कलमा पढ़ें। मेरे अजीज, हमें अपने ईमान बचाने की फिक्र तो होनी चाहिए ना। और जिसको ईमान की फिक्री गई, बाकी अमल तो बाद की बात है। यह बात मैंने इसलिए सुनाई है, बस औकात लोग अपने ईमान को बर्बाद किए हुए होते हैं, लेकिन उनको फिक्र ही कोई नहीं होती। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अल्लाह करीम हम सब के ईमान को बिलखुसूस आखिरी वक्त में महफूज फरमा दे। और बस औकात पता क्या कहते हैं, ओ जी अब ये पिछले साल ये फेसबुक पे बड़ा चला था, एक तो फेसबुक ऐसी लानत आ गई है, जेड़ा कूड़ हुंदा सारा इहदे उत्ते चढ़ जाता है जनाब। ड्रामे गल दी हकीकत ही कोई नहीं होंदी जनाब, ड्रामे होंदे ने। और कई लोग हैं जो अच्छी बातें चढ़ाते हैं, वरना तो जनाब और अच्छी बात नूं कदी शेयर होंदे मैं को नहीं जे वेख्या को 5 7 10 बंदे शेयर करन ते माड़ी जी उंज दी होवे तो सारे दब्बी खलोते होंदे ने जनाब। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये जो फेसबुक है इसके ऊपर भी बड़ी अजीब व गरीब बातें होती। ओ जी अगर बंदा ये कह दे ना कि या अल्लाह मैं अपना ईमान तेरे कोलों अमानत रखना ते जदों मैं मरा तो मैनू वापस कर देवीं, ते अल्लाह ते अमानत मुड़ नहीं रखदा ते इंशाअल्लाह ईमान सलामत रहेगा। ते मैं कह जद तू ईमान रख ही अल्लाह को दिता है, उतने दिहाड़े तू बेईमान रहा है। इसका क्या देखो ना यार, मेरे पास मोबाइल है, मैं कहता हूं मैं हाजी तनवीर साहब के पास इसको मैं अमानत रख रहा हूं, इसका मतलब ये को टुर गया, मेरे को तो कोई नहीं ना। और तू की है क्या फेसबुक की लानते हैं और अपने ऊपर तुम लेके फिरते हो यार। खुदा का खौफ करो। सिर्फ ये दुआ, या अल्लाह हमारा ईमान सलामत रख, हमारा खात्मा ईमान पे फरमा। ये क्या मतलब हुआ भी कलमा पढ़िया तो अमानत वापस दी, सारी हयाती कूड़ मारे हो, बदकारियां बेगैरतियां की दियां ते मरण वेले या अल्लाह मेरा ईमान मैनू दे दे। तू खलोंदा नहीं को समझ आई है? कोई नहीं आई है? वाह चंगा अपने आप नू सेव कीता ही, बड़ा कवर कीता ही। निकल आओ इन खुशफहमियों से, निकल आओ। ये सिर्फ हमारे फेसबुक की मुफ्तियों ने ड्रामे बनाए हुए हैं। इंज करो तो इंज हो जाएगा, इंज कुछ नहीं जी होना, इंज आ जिवें कुरान कहंदा ही। फेसबुक नहीं, कुरान की बुक को देख, असल बुक की। तू पता नहीं किहड़ियां बुकां ते बैठा होया जनाब। आप समझ आ रही मेरी बात की? मेरे अजीज मेरे भाई, हर वक्त आप अल्लाह से डरें, अल्लाह का नाम का विर्द करें, कलमा पढ़ें, शहादत पढ़ें, अपने ईमान को बचाएं। झूठा बंदा, झूठी मजलिस, झूठा फैसला, झूठे लोग, झूठा काम, मिनट से पहले जान छुड़ा के उठ जा। अल्लाह तेरे लिए सबब भी पैदा करेगा और अल्लाह तुम्हें उसका नेमुल बदल भी अच्छा अता करेगा। अल्लाह फरमाता है वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, फरमाया और छुटलाने वालों तुम्हारे लिए बर्बादी है। और उसके बाद क्या फरमा, इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिम व उयून। अब सारी बातें पिछली काफरों की और झूठे लोगों की और बदकारों की करके ना, अब अल्लाह ताला मुत्तकी, ईमान वाले, परहेजगार, अल्लाह के बरगुजीदा, चुनीदा, पसंदीदा बंदे, अब उनका तज़किरा शुरू हो रहा है। सुनो, मेरा रब फरमाता है इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिम व उयून,
فرمایا جو متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہوں گے، چشمے بہ رہے ہوں گے، چشموں والی جگہ پہ ہوں گے وہ. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو نا اے تسی ویکھیا ہونا آج کل تے وہ رواج نہیں رہا. مجھے یاد ہے بالکل، میں نے ابھی بھی اپنی رہائش دیہات میں رکھی ہو. میں پینڈو خالص پینڈو بندہ جے، میں کوئی شہر میرے رہائش کو نہیں رکھی ہوئی، خالص پینڈو ہاں میں. وہ بولو تے صحیح دارے چپ ہو گئے ہو یار. اچھا پریشان ہو جاتے لگتا تھا نہیں، وہ لگن نہ لگن وکھرا، میں رہندا پنڈ وچ ہی ہاں. ہوتا تھا یہ گرمی آتی تھی نا، ہن پکے شکے آ گئے سارا کچھ، لیکن آج سے میرے خیال 20 سال پیچھے چلے کہاں پکے ہوتے تھے یار. اے تو یکدم ساڈے اوتے آ گئے. بہت کم علاقے تے جہاں بجلیاں ہوتی تھی تو کھاڑا ہوندا سی، کھاڑا او دے جناب علی ارد گرد 5-7 بالٹیاں سٹنیاں تے وڈی ٹالی یا توت ہونا، او دے تھلے سٹنا منجا تے جناب ٹبی لاؤنی کھاڑے دے وچ تے ہٹ کے سامنا منجے تے. میں کہا پتر ہو گیا اے سی جی این دی ٹھڑ سانو دے جاوے تے سکون دی نیندر جی ہو جائیو کھاڑے تے امدیا. توجہ تو نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات. اے سی کی کیا جرت ہے وہ ہمارے اے کولر مولر کے نے. یہ تو اے سی تو بندہ باہر نکلے تو بندے دا ساہ گھٹیندا ہے اور وہاں خالص ہوائیں ہوتی تھی. یہ پھر نہر والے ماحول کو پسند. پھر مجھے یاد ہے کہ ہم وہاں گلاب کے پھول لگاتے تھے، بے تھے منجے سنجے سٹنے نے، مڑ گاہ لاؤنا، مڑ نکے نکے بوٹے لاؤنے. تو مطلب یہ جو جہاں گھر کے قریب سے یا فصلاں دے وچوں دی کھاڑا ٹپے نا، اوتھے بڑی چھاں چھاں تے بڑا ایک ماحول ہوندا ہے. تو فرمایا اے انسان تو یہاں ایسا کام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے جنت بنائی ہے. فرمایا تیرے محل کے نیچے سے بھی چشمے گزر کے جا رہے ہیں. اور اگر آپ مفتی احمد یار خان نعیمی کو پڑھیں تو بڑی حیرانگی والی بات ہے، جنت کے اندر جو نہریں ہیں نا انہاں دے بان کوئی نہیں جویں اپنیاں نہراں دے بان نے. شاباش صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو ہیں. بن کوئی نہیں، بس وہ اپنی اپنے مدار میں چل رہے ہیں. لکیر لگی ہے تے ٹرنا ہے تے ٹرنا ہے. نہ وہ پانی سجے وہندا ہی نے نہ کھبے وہندا ہی نے. اور اس کی جو تہ ہے وہ مشک کی ہے، کستوری کی ہے. درخت لگے ہوئے ہیں. اور کیسے میرے محبوب پاک نے فرمایا، اس جملے کا وزن محسوس کرنا، فرمایا آج تک کسی دل میں ایسا خیال نہیں آیا، کسی دماغ میں کھٹکا نہیں ہوا اور کسی آنکھ نے ایسا منظر دیکھا ہی نہیں جتنا خوبصورت میرے رب نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ آج کل بھی دیکھو کنال روڈ کو پسند کیا جاتا ہے، نہر کو پسند کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو ایسے ہی نہیں ہے کنال روڈ ایویں نہیں، یہ جنت ہی کنال اور روڈ نہیں ہونا تلیوں ٹپڑی ہے بابا جی. سواد نہیں آ جانا مڑ ایتھو جاندے ہو مری اوتھے چشمہ جی میں وچ پیر لا کے بیٹھا رہا، مینوں بڑی چاس آئی ہے. میں کہا پتر تو عمل چنگے کر لا، پورا ابد الآباد تک ہمیشہ چشمیاں دے وچ رہے گا جناب، اور رب کی رحمت کے چشمے ہوں گے. لیکن یہاں تھوڑا کام کر لے. فرمایا جو متقی اور پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ. اور فرمایا سارے ککراں ٹالیاں نہیں ہونیاں، وہ جڑے درخت ہونے نا فرمایا پھل ہونے نے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک مثال، ایسا ہماری زمینوں میں ابھی تک بھی ایسا ماحول ہے، آمب دے بوٹے لگے ان کھالے دے موڑ دے اتے تلے پہ منجا. یہ جب 5ویں سے پہلے جب میں نے حفظ نہیں کیا تھا اور درس نامی میں نہیں آیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، منجا سٹے ہویا ہے تے جناب نیندر تے کئی آنی کھاڑے تے منجی پئی اسی اتے ویکھنا بھی کیڑا آمب پاک کے ڈاندا تلے. بچے تھے نا، بس جو ہی تلے آیا آمب بعد تلے اسی اس تو پہلو دے اتے اس کو اٹھایا صاف کیا کھادا، کیا موجاں جناب کھاڑا پیا چلدا ہے تے آمب تے جناب ناراں تے چتساں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ او دا مڑ اپنے ہی لطف ہوندا ہے. تو فرمایا نہر بھی ہوگی، چشمہ بھی ہوگا، باغ بھی ہوگا، لیکن پھل لگے ہوئے ہوں گے. اور کیسے؟ مما یشتہون. فرمایا لوگو جیسی تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی اللہ تمہیں ویسے پھل عطا فرما دے گا وہاں پر. اللہ اکبر، سبحان اللہ.
توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ فرمایا وہاں پر پھل ہوں گے، کیا سیب تو کیا انار تو کیا انگور تو چساں پوریاں. اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون. اب فرمایا کھاؤ پیو ہنیئا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے فرمایا جتنا مرضی کھاؤ، نہ معدہ خراب. نہیں مزہ آیا، نہیں مزہ آیا آپ کا جملہ سن کے. نہ طبیعت پہ بوجھ ہے، فرمایا دب کے کھاؤ. باری تعالیٰ کیوں؟ بما کنتم تعملون، تو سانو راضی کیتا ہے عمل سونے کر کے تے اسی اج تانوں اپنی رحمت عطا کر کے راضی کر دینا ہے جناب. سبحان اللہ، کیا بات ہے یار. اللہ رب العزت فرمایا کلو وشربو، کھاؤ بھی پیو بھی ہنیئا. اے فرمایا تانوں تنگ بھی کوئی نہ کرسی، نہ معدے خراب. ہاں بالکل بالکل. دل تا دا سپیکر بابے نو دیواں جڑے چسکے نال مینوں سندا بیٹھا، جڑے چپ بیٹھے مرو سبحان اللہ تے آکھو چا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مطلب دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا جتنی صورتیں آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت جہاں کافروں کا اور جہنم کا ذکر کرتا ہے نا، وہاں پر ایمان والوں کا اور جنت کا ذکر بھی کرتا ہے. جہاں اللہ اپنے عذاب کا ذکر کرتا ہے تو وہاں اللہ اپنی رحمت کا ذکر بھی کرتا ہے. تو دیکھو پہلے کافروں کے بارے میں تھا، گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کے بارے میں، اور اب اللہ رب العزت ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے. اور کیا قرآن کی چاشنی ہے، دلوں کی تہوں میں اتر جاتا ہے قرآن. اور پنجابی چاہتے ہیں ٹھنڈ پہ جاندی. ایسے ہی ہے، ایمان بندے کا مضبوط ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے انا کذالک نجزی المحسنین. فرمایا جتنے بھی احسان کرنے والے، اچھا عمل کرنے والے ہیں، ہم ان لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. اس کا آسان ترجمہ یہ بھی ہے، فرمایا چنگے کام کرنا لیو تو اڈا بدلہ انج دا ہے، انج اسی توانو عطا فرمایا ہے. تسی سانو راضی کیتا ہے، اسی توانو راضی کران گے. اور اس کے بعد فرمایا ویل یومئذ للمکذبین. گل پھر اوتھے ہی ہے، اوے جھٹلانے والو بربادی تمہارے لیے ہے. ویکھو ساڈے بندیاں دیاں موجاں، جھٹلانے والوں کے لیے بربادی. اور آگے پتہ کیا فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. گل پھر آ گئی نا، اتنے ذہن میں سوال آ سکتا ہے یار یہاں پر تو کافر بھی تو نعمتیں کھا رہے ہیں، روٹیاں، اولاد ان کے پاس. بس اگر آپ اس وقت کی کرنٹ سچویشن کو دیکھیں، پوری دنیا میں اس وقت جتنے غیر مسلم ممالک ہیں ان کے اندر فیسلٹیز، سہولتیں زیادہ ہیں. ہاں مسلم ممالک سارے تقریباً رگڑے میں آئے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے جی. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ذہن میں آتا ہے بھی اے کیڑی گل ہوئی بھی جڑے اللہ دے دشمن اللہ نو مندے ہی کوئی نہیں، سجدہ کردے ہی کوئی نہیں، بتاں نو منن والے ہیں، گاں نو سجدہ کرن والے. آئے مودی گروپ توجہ تو نہیں کی فرمائی آپ نے؟ یہ سارے دے سارے مڑ ساتھ تو چنگے یہ گل کی. اوے اللہ فرماتا ہے مسلمانوں تم پریشان نہ ہو، اپنے رب کا کلام سنو. اللہ ان کافروں کلو کھاؤ وتمتعوا، اور دنیا تو فائدہ اٹھاؤ، قلیلا ہے تھوڑا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ہے تھوڑا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دنیا میں جو کچھ تمہیں دیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. یا اللہ دنیا میں ان کو اتنا کیوں دیا؟ فرمایا انکم مجرمون، اس لیے کہ یہ مجرم ہیں. مجرم کو سارا بدلہ ہم دنیا میں دیتے ہیں، قیامت میں مجرم کا بدلہ، قیامت والے دن اگر بدلہ ہے تو صرف ایمان والے کا بدلہ ہے. یہ ہے اللہ اکبر. کیا خوبصورت کلام ہے یار. سوال دا جواب آ گیا ہے جی. کافروں کے پاس بڑی فیسلٹیز ہیں، بڑے سکھی نے، اوتھے بجلی نہیں جاندی، اوتھے ساڑھے طرح ہڑتالاں نہیں ہوندیاں، اوتھے سارے نوکری ڈھیندی ہے، سارے تنخواہاں ڈھیندیاں نے، ساڑھے تو چنگا کھاندے نے، فلانا ہوندا ہے. اللہ فرماتا ہے قلیلاً، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ہم نے دنیا میں دے دیا. مار لو موجاں تھے جنیاں ماریاں نے، قبر و حشر میں سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہوگا. اور رہ گئی بات ایمان والوں کی، وہ میں آپ کو بتا چکا. اور اللہ فرماتا ویل یومئذ للمکذبین، اور جھٹلانے والوں تمہاری پھر بربادی ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. فرمایا کئی ایسے بھی ہیں جب ان کو کہا جائے نا رکوع کرو یعنی نماز پڑھو اللہ کی بارگاہ میں، تو کہتے ہیں لے ہوں اسی کوڈے ہو جائیے. اے ترجمہ جے دا
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدان فرمایا نا اللہ کی نماز یوں پڑھنی ہے تو وہ رکوع کو بہت برا سمجھتے تھے، لے اسی ہوں جھک جائیے، او فرمایا اجے تے رکوع ہے سجدہ تے اس تو بھی اگے والی شے ہے، جو نہیں فرمائی آپ ذرا۔ اور یہاں پر تفسیر روح البیان میں نے دیکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رکوع کی صورت میں جھکنا ہے، فرمایا یہ سجدہ تو ایمان والا کرتا ہی کرتا ہے، رکوع میں جھکنا یہ بھی میرے رب کو بہت پسند آتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ بالکل یہی ترجمہ علماء نے کیا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں پنجابی میں، وہ کہنے لے ہوں اسی کوڈے ہو کے کھڑے ہو جائیے، اسی ہوں جھک جائیے، کوئی ہے گل کرنا لی۔ ان کے وہم یہ بھی تھا نا بھئی اللہ تو سانو دسدا کوئی نہیں، آپ بات سمجھے نہیں ہیں۔ پہلے تو ان کے پاس بت ہوتا تھا، بت سامنے آ تو انہوں ویکھ کے سجدہ پہ کر دینے، وہ یکدم جدو آ کے سجدہ اللہ کی دے آخے بس ہے ویکھنا آخے ہے، تو تھوڑا سا بندہ پریشان تو ہوتا ہے نا بھی ہے کہ او اتھے ہی اڑ گانا کہ نہیں ایسا تو ویکھنا ہے، فرمان نہیں۔ اور اللہ کریم پر بھی میں صدقے جاؤں اور واری جاؤں اور قربان جاؤں اس کی رب کی رحمتوں پر، اور لاکھوں مرتبہ اللہ رب العزت نے کیا کیا دیکھیں نا، سکول میں جب آپ جاتے ہیں تو الف لکھی ہوتی ہے، الف، بچے نو کی پتا الف کی ہے؟ کوئی پتا تو الف کی ہے؟ اے ویکھیا کتوں آئی ہے؟ اے کیویں بنی ہے؟ کسی نو پتا ہے؟ وہ بولو تے صحیح نا، تے تانوں پتا کیویں لگا بھی الف دی پہچان کی ہے؟ او استاد نے آکھیا بھی الف نال پتر اگوں انار بندا ہی، جے الف نو سیان نہیں نا تے پہلے انار نو سیان، جدوں بھی انار تیرے ذہن وچ آئے گا اینو ویکھیں گا نا تینوں الف چیتے آئے گا۔ اللہ نے فرمایا میں اللہ باری تعالیٰ تینوں کیویں سیانی ہے؟ فرمایا مینوں سیانن واسطے میں محمد مصطفیٰ دا چہرہ اگے کر دیتا ہے۔ ہائے 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 کیوں بھائی کو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے لیے فرمایا میں رب ہوں، باری تعالیٰ کیسا کہا؟ فرمایا چھڈ، ہماری پہچان کرنی ہے تو مصطفیٰ کے در پہ آ جا۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ الف کو پہچاننا تو کدی تو ایک باری استاد ادا الف نہ پتر انار بن دے، تسی انار دے دھیانے لگ جاندے ہو تے ایدے اودے انار دے دھیانے لگ جاندے ہو، ایدے رب دے یار دے دھیانے کیوں نہیں لگ دے؟ مینوں دسو تے صحیح نہ یار، توجہ ہے کوئی نہیں حضرات؟ اور اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس نے جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور وہ تیرے اور میرے نبی ہے، باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں قیامت کو دیکھیں گے، اور وہ بھی ایمان والے، وہ ایمان والے دیکھیں گے، یاد رکھ لیجئے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں جنت میں سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہوگی ہی یہی کہ بندے کو اللہ کا دیدار کروا دیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اللہ کا دیدار کروا دیا جائے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ ایمان ایسا کامل عطا کرے، وہ بھی راضی ہو جائے، اس کے حبیب راضی ہو جائیں، اور دنیا آخرت میں اللہ ہم سے راضی ہو کے اپنا دیدار کروا دے جنت کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں کہا جاتا رکوع کرو لے انہیں سی جھک جائیے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں تمہاری بربادی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اے بھی سنو نا گل، فرمایا سارا قرآن آ گیا ہے تے میرے مصطفیٰ دا فرمان آ گیا ہے تے میں اپنا حبیب تواڈے وچ گلیا ہے، ہجے بھی کوئی دلیل چاہیے ہے؟ کیا خوبصورت کلام ہے یار، ابھی بھی کوئی دلیل چاہیے حضور کے ہوتے ہوئے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اوہ ہن کیڑی گل ہو رہ گئی کہ تسی بعد کلمہ پڑھ دو، سدھے ہو وہ پڑھو۔ سبحان اللہ، محبوب پاک آ گئے، تم نے کہا سورج موڑو، انہوں نے موڑ دیا، چاند توڑو، انہوں نے توڑ دیا، درخت چلاؤ، چلا دیا، پتھر بلاؤ، بلا دیا، کھاری چشمہ ہے میٹھا کر دو، کر دیا، آنکھ نکل گئی جوڑ دو، جوڑ دیا، بازو کٹا ہے جوڑ دیا، پنڈلی ٹوٹ گئی جوڑ دیا، تلوار نہیں ہے چھڑی دے دی تلوار بن گئی کر دیا۔ ہن کی لینا ہے یار، ہن کی لینا ہے؟ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ہو ہن کیڑی شے ویندے پئے ہو؟ کیا خوبصورت کلام ہے میرے رب کا،
دلوں کی تہوں کے اندر بھی اگر گند ہو تو یہ قرآن نکال کے پھینک دیتا ہے، اور اس کا نور ہے اپنا۔ اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ آتا ہے میرا رب اسے بہت پسند، حدیث شریف میں ہے، توجہ ہو تو سناؤں۔ بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ کی طرف چلتا ہے، فرمایا بندہ چلے اور ایک بالشت چلے تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے۔ بندہ ٹر پوے تو اللہ کی رحمت بھاگ پڑتی ہے، اور بندہ بھاگے تو اللہ کی رحمت گلے لگا لیتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کبھی آ تو صحیح نا میرے عزیز، اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں۔